الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ چھٹا سپارہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم 5 سپارے ختم کر چکے ہیں۔ اللہ ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے احکامات ہم نے پڑھے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہمیشہ نصیب فرماتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جہر، اونچی آواز کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اونچی آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ کون سی اونچی آواز کی بات؟ بالسوء من القول، بات میں سے وہ بات جو برائی کی ہو، جو بدی کی ہو۔ کسی کی برائی اونچی آواز میں کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بات کرنے کا انداز اور طریقہ سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت سے وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے حقدار نہیں رہتے جو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو بری باتیں ہیں، برے انداز میں کی جاتی ہیں یا جو برے موضوعات کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یہاں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے جو جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی اگر ظلم ہونے کی صورت میں کوئی اونچی آواز میں اپنا حق لینے کے لیے اونچی آواز میں بولتا ہے یا کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے، سوائے اس چیز کے کہ اگر کسی پر ظلم کر دیا گیا ہے، صرف اس شخص کو بدگوئی کا حق ہے، مظلوم کو برائی کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ دنیا میں اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، قانون بھی نافذ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہر شخص تو ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ بھائی مجھے ہر چیز کا جو بدلہ آخرت میں مل جائے۔ کئی انسان کہتے ہیں کہ مجھے میرے ظلم کا بدلہ یا میرے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ملے، اور جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا اس کی آنکھیں، اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کے کلیجے میں سکون نہیں آتا۔ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے کہ اجازت دے دی ہے کہ مظلوم شکایت کر سکتا ہے، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے بات کر سکتا ہے، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے ظالم کی برائی بھی کرنی پڑتی ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کی غلط بات بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں کیا کہلاتی ہے؟ غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کرے کہ اس کو برا لگے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے، یعنی اس کے اندر برائی ہے اور اگر تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور تم اس کی برائی بتا کے بیان کر رہے ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کی جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہو اس کی برائی کرنے کا اختیار اور حق مظلوم کو عطا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھیں نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، سورہ انفال میں آتا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسے کی برائی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط یہ لگائی ہے کہ جتنا ظلم اس نے کیا ہے بدلہ لینے میں تم سے زیادتی نہ ہو جائے۔
اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جتنا اس نے تم سے تمہارے ساتھ ظلم کیا بس اتنا ہی ظلم کرو، تم سے زیادتی نہ ہو جائے. اگر تم سے زیادتی ہوگی تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عائشہ کا کچھ چور آئے، وہ حضرت عائشہ کو کچھ سامان چرا کر لے گئے. تو آگے سے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ بددعا کی اس کے حق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا سن کے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہے ہو، یعنی کہ تم اس کے لیے بددعا کر کے اس شخص کا بوجھ ہلکا کیوں کر رہے ہو. تو کسی مسلمان کو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی تفسیر ایسے بتاتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بددعا کرنی جائز نہیں ہے. ہاں مگر جس نے ظلم کیا، جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے ظالم کے لیے بددعا کرنی جائز ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی صبر کر لے تو اس میں فضیلت ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو گویا منع کیا کہ کیوں تم اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو اس کی حق میں بددعا کر کے. تو کیا ان کو بددعا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ان کا تو سوچا چور سامان چرا کر لے گئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور واقعہ ہوا، اور اس میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، جو پڑوسی اس شخص کو بہت تنگ کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ لو. ہر آتا جاتا پوچھنے لگتا کہ بھائی تم نے اتنا سامان اٹھا کر باہر کیوں رکھا ہے؟ تو وہ ان سب کو آتے جاتوں کو کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ اپنا سامان ہی باہر اٹھا کے رکھ لیا. اب لوگ یہ بات سن کر پڑوسی کے اوپر لعن طعن کرنے لگے. تو لعن طعن کو سن کے ایک پڑوسی آیا اور آ کر اس سے شخص سے معافی مانگی اور اپنا سامان اس پر اٹھا کے پھر واپس گھر کے اندر رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے ظالم کے حق میں بددعا کر دی اس نے تو ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا کہا تھا، کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو؟ اگر تم نے اس ظالم سے چوری کر کے لے گئے تھے ان کے بارے میں بددعا کر دی تو تم تو اپنا اس کے ظلم کا بدلہ بددعا کر کے لے رہی تھی. اسی طرح سے اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اور ہم ساری دنیا میں جا جا کے بتاتے ہیں فلانے نے ایسا کیا فلانے، تو ہم نے تو پھر اپنا ظلم کا بدلہ لے لیا. پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں اب تو میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ ڈال دیا ہے، بس ٹھیک ہے قیامت والے دن اب خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو نمٹے گا. کیا تو بس اگر یہ کہہ رہی ہے دل اس وقت اتنا خراب ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو سب کو بتا دیتے ہیں کہ فلانی نے ایسا کیا میرے ساتھ، تو یہی تو ظلم کا بدلہ، یہ تو ہم نے برابر کر دیا. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اللہ کا دیکھے گا، آپ نہیں اللہ دیکھے گا، آپ نہیں اللہ دیکھے گا. آپ نے تو بات کر دی نا اس کے بارے میں، آپ نے کہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم کے حق میں بددعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا، لہٰذا اب وہ مظلوم نہیں ہوگا. آپ کو تکلیف آئی ہے تو پھر صبر کرے نا، خاموشی اختیار کرے نا. اگر آپ نے بول دیا، میں نے آپ کو یہ واقعات دو اسی لیے سنائے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے یہ باتیں کر دی لوگوں کو جا کے اس کے غلط رویے میں بتا دیے، جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اجازت دے رہا ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ساتھ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی مظلوم برائی کر سکتا ہے، کرنے کا حق رکھتا ہے. اب اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کو بتاتا ہے کہ دیکھو فلانی نے یا فلانے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم میرے ساتھ کر دیا، تو گویا اب آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ختم. غیبت نہیں ہوگی، وہ غیبت نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی بولنا ہے کہ جتنا اس نے کیا ہے. اگر آپ نے ذرا سے بھی زیادہ کر دیا اس کے قصور سے تو پھر آپ ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھا اللہ بھلا کرے، اب کیا یہ تو غلط بات ہے. اللہ نے ڈال دیا نا.
اللہ پہ تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے نا. اگر ہم نے کسی کی برائی کا ذکر کر دیا نا, ہم نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا اچھا اللہ اس کا بتاتے ہیں. نہیں, یہ اصل میں بات میں یہی سمجھانا چاہوں کہ ہماری پریکٹس ہی یہ ہے, کسی کو بتانا ہے, ہماری پریکٹس ہی یہ ہے کہ ہم اس کی برائی کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اللہ جانے اور وہ جانے, میں نے تو اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ہاں, اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لی, اس کو برا بھی بنا دیا, اور اللہ پہ اللہ سے ہم کچھ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے, کیونکہ ہم نے اس کے ظلم کا بدلہ اس کی برائی کر کے لے لیا. سمجھ آ گئی؟ میں یہی کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی, ایک کو نہیں کئیوں کو ہم بتاتے ہیں بات, ایک کو نہیں کئیوں کو ہم بتاتے ہیں. شاید اس نے اتنی زیادتی ہمارے ساتھ کی بھی نہیں ہوتی جتنا برا ہم اس کو بنا دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اس ظلم سے زیادہ ہمارا یہ رویہ ہو گیا تو پھر ہم ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا. کتنا احتیاط سے چلنا چاہیے, میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. اس کو برا بھی بنا دیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں بس اب میرا تو اپنا اللہ سے میں آخرت میں جانا اس کا حساب لوں. اگر کوئی بڑا جرم ہونے سے کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور اس کو انصاف سے بھی ملا, تو اگر اوروں کو بتائے اس کا تو, میں نے کہا نا, انصاف لینے کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے اللہ اجازت دیتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو obviously یہ معاملات کورٹ میں کیسے چلیں گے؟ اللہ نے اجازت دی ہے, اسی لیے دنیا کا قانون چلتا ہے. ہر کوئی تو نہیں وہ رکھتا کہ میں ہر ایک کو معاف کرتا جاؤں. اور اگر جیسا ہمارے اگر انصاف نہیں ملتا کورٹ کے تھرو, تو پھر وہ اللہ مطلب پھر آخرت میں انصاف, پھر وہ اللہ, آپ اپنی ایک کوشش کرتے ہیں, آپ اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کرتے ہیں, اور آپ کی کیونکہ آپ نے حق طریقے سے اس کو لے کے چلے ہیں. اور اگر وہ دیکھیں نا, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف کو اپنے وکیل کو بتانا چاہتے ہیں, اور اگر پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط فیصلہ کرنے لگے تھے, غلط فیصلہ کرنے لگے لوگوں کی چپ زبانی کی وجہ سے. تو وہ انسان جو غلط فیصلے کروا لیتا ہے وہ آگ کا انگارہ اپنے لیے لے لیتا ہے, وہ خود اس غلط فیصلہ کروا کے آگ کا انگارہ لیتا ہے. تو آپ کا حق اگر آپ کو اس سارے ایفرٹس کے بعد بھی نہ ملا, انہوں نے اپنے کیس کو جیت گئے تو وہ انہوں نے آگ کا انگارہ لے لیا. سمجھ آ گئی؟ وہ پھر ظالم مظلوم والا معاملہ نہیں ہوتا, وہ انہوں نے عدل اور انصاف سے جو ہے نا روگردانی کا معاملہ کیا, وہ دوسرے کچہری میں چلا جاتا ہے, دوسرے کورٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا آپ کو؟ چوری ہو جائے کسی کی تو اپنا حق لینے کے لیے آپ نے جا کے بتانا, آپ کسی پہ الزام تو نہیں نہ لگا رہے. ہاں بالکل نہیں, آپ نے حق لینے کے لیے آپ نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا, آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے, آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے, آپ نے پورے پروسیس کے ساتھ جانا ہے. آپ کے ساتھ ایک زیادتی اور ظلم کا معاملہ ہوا تو آپ کو حق ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ جا کے بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ وہ مطلب آپ کو کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی, اگر وہ دیکھیں نا, ذکر آپ سمجھیے, ذکر کرنا کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی یا میری فلاں چیز چوری ہو گئی, آپ نے کسی شخص پہ تو نہیں نا الزام لگایا, آپ نے کسی شخص کے بارے میں تو نہیں نہ کہا کہ فلاں نے میرے پر کیا. سمجھ آ گیا؟ وہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہو گیا. یہاں پہ بات کیا ہے, بدگوئی کسی شخص کے خلاف کی جا رہی ہے. آپ کو کسی شخص کے خلاف بدگوئی کرنے کا دین صرف اس وقت اختیار دیتا ہے جب واقعی آپ پر ظلم ہوا ہو یا آپ کو اپنا حق لینا ہو. سمجھ آئی؟ تب صرف اختیار دیا جاتا ہے. اب جہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں صرف ظلم کے نتیجے میں بدگوئی کا اختیار دیا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. جو بھی ہو رہا ہوگا, جو بھی لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے یا لوگ تم جن لوگوں کے بارے میں باتیں کرو گے, اللہ کو ہر بات کی خبر ہوگی. اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے,
سننے والا بھی ہے. لہٰذا پھونک پھونک کر سوچ کر اپنی زبان سے بات نکالنی چاہیے. کبھی بھی جو ہے وہ اٹھ کر دھڑلے سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بد گوئی صرف اور صرف ظلم ہونے کی صورت میں انسان نہیں کرتا. بد گوئی جو ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آتی ہے. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے, آپ کے ساتھ لان تان کر رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, تانے تشنے مار رہا ہے, وہ بھی تو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ آگے سے بولیں گے, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کہیں گے میں بھی ایک کی 2 سناؤں 4 سناؤں, میں بھی گالی دے دوں. یاد رکھیے, اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو بدلے میں گالی دیتے ہیں تو دونوں برابر, آپ نے اس کو ظلم کا بدلہ لے لیا. اب وہ بات بڑھتی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے, بشرط یہ کہ مظلوم ہاں جی زیادتی نہ کرے. سمجھ آئی؟ اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے, تانے تشنے دے رہا ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں گالیاں بک رہا ہے, تو آپ کو بھی غصہ آیا, آپ نے بھی بولنا شروع کر دیا جیسے کہ آپ سب بات ہوئی ہے, تو منہ در منہ زبان درازی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں کنٹرول کر سکتا اپنے اوپر, تو پہل جس نے کی تھی نا گالی گلوچ کی, گناہ اس پر ہوگا. ہاں, ایک نے بدھو بول دیا, ایک نے پاگل بول دیا, اور دوسرے اٹھا کے اپنی ماں بہن کی گالی بک دی, تو سمجھے جو تو پہلے والے پر تو گناہ ہے. لیکن اگر جو مظلوم جس پہ پہلی بار بکی گئی تھی, جیسے پہلے شخص نے بولا, جیسے سپوز میں نے بولا, میں نے اس کو بول دیا تم بالکل بدھو اور پاگل ہو, ٹھیک ہے, اور یا خر دماغ ہو, ٹھیک ہے, اس کو اتنا تیش آتا ہے اور یہ آگے سے بولتی ہے وہ ماں بہن کی گالی گندی والی نکال دیتی ہے, تو اس نے میرے اوپر زیادتی کر دی, پھر ظالم یہ ہو گئی. اگر میں نے یہ کہا, دیکھیے اگر میں نے یہ کہا تم پاگل ہو, بدھو ہو, خر دماغ ہو, تو اس کو بھی یہی کہنا چاہیے آپ پاگل ہیں, آپ بدھو ہیں, ہاں خر دماغ ہیں. جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, بچپن میں کہتے تھے نا, جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, بس ٹیٹ فور ٹیٹ. اگر اس سے زیادہ برے لفظ استعمال ہو گئے تو مظلوم جو ہے جس کے اوپر پہلی گالی نکالی گئی تھی وہ ظالم بن جائے گا, اور پہلے والا شخص جو ہے وہ مظلوم بن جائے گا. اس طرح اپنی زبان پہ, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے کہا تھا کفو آزا, سارے دین کا خلاصہ بتا دوں, اس زبان کو کنٹرول کر لو. یہ زبان اللہ تعالیٰ کا وہ نعمت ہے, وہ تخلیق ہے جس کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جسم کے اعضاء روزانہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان کے آگے, اور کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاں جی ایک زبان کا ٹکڑا ہے اور ایسے چلتا ہے کہ لوگوں کے سینے چیرتے ہوئے چلا جاتا ہے. زبان کے زخم نہیں بھرتے, ایسے دل پہ چھریاں چلتی رہتی ہیں, وہی الفاظ یاد آ کے. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے لوٹڑے کو جو ہے نا ہمارے پورے قابو میں قید کر کے رکھا ہے. آگے سے دانت ہیں, جبڑے ہیں, سائڈوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے جبڑوں کے دانت, موٹے موٹے مولرز ہیں, 3 مولرز, پیچھے سے جو ہے وہ تالو کی سائڈ پہ نیچے اللہ تعالیٰ نے اس کو چپکا کے پکڑا ہوا ہے. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا, لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں. چلتی رہتی ہے پھر بھی چلتی ہے جی, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. وہ کہتے تھے نا ایک میرا یہی عضو ہے جس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے. حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ یہ میرا عضو ہے جس نے مجھے مشقت میں ڈالا. باجی پہل کرنے کا اس میں کیا ہو گیا, آپ نے اس کو بدھو کہا, اس نے آپ کو گالی دے دی, تو آپ پہلے کرنے والے گالی دے دی جو کہ انہوں نے مجھے نہیں دی, تو میں ظالم بن جاؤں گی. وہ تو سمجھ آ گئی, جو کہتے ہیں نا پہل کرنے والے پہ بھی گناہ ہوگا.
پہل کرنے والے پر اگر دونوں نے ایکول گالیاں نکالی، ایکول ایک دوسرے کو بولا، تو جس نے پہل کیا تو اس کو گناہ ہوگا. میں واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ شخص آ کے نا حضرت ابو بکر کو بہت برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، گالیاں نکالتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے ٹٹ فور ٹیٹ کیا. کتنا برداشت کرتے، کچھ عرصے تک تو کرتے رہے حضرت ابو بکر. بعد میں حضرت ابو بکر نے بھی آگے سے بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ جب تک وہ مجھے بول رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ کچھ بھی نہیں کہتے، جیسے ہی میں بولا اور اسی وقت آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، مفہوم ہے کہ ابو بکر جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے جو تمہاری طرف سے اس کو جوابات دے رہا ہے، اور میں ان کے جوابات کو سن کر مسکرا رہا تھا. اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، وہاں پر شیطان آ گیا، تو میں وہاں نہیں بیٹھتا جہاں پر شیطان ہوتا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب تو پہل کرنے والے کو گناہ ہے جی، اس کو، کیونکہ جو خاموش ہے اس کی طرف سے تو اللہ کی طرف، اس کی طرف تو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا گیا. فرشتے جو باتیں دو بدو سنا رہے ہوں گے ہم تو ایسی سنا بھی نہیں پہل سکتے. کرنے والے کو 2 گنا ملے گا. پہل کرنے والے کو گناہ ملے گا. ڈبل ملے گا. ڈبل کیوں ملا؟ اس کو بھی چھیڑ دیں. دیکھیں، پہل کرنے والے کو گناہ ہوگا، جس نے سیکنڈ اس کو جواب دیا وہ الا من ظلم میں آ رہا ہے. کسی نے گالی نکالی مجھے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے پہل کی، اگر میں خاموش ہو کے معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. فرشتے مقرر ہیں جو جواب دیے جا رہے ہیں. لیکن جب میں بولتی ہوں تو وہ دین مجھے وہ حق دیتا ہے کہ میں دو بدو جواب دے دوں. مجھ پہ اس کا گناہ نہیں ہوگا. میرے سارے اور اس شخص کے ساتھ عمل میں گناہ گار کون ہوگا؟ جس نے مجھے پہلے گالی نکالی تھی. اب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی پہل کرنے والا گناہ گار ہوگا. جو سیکنڈری بول رہا ہے وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے الا من ظلم میں کہہ کر کہ ظلم اگر تم پر کوئی کر رہا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم بدگوئی کر سکتے ہو، تم برا بلا کہہ سکتے ہو اس کو. آگے یہ بات سمجھ آپ کو؟ وہ صرف اس کو جواب دے رہے، اور جواب دینے میں وہ زیادتی نہیں کر رہا. اگر وہ زیادتی کر لے گا تو وہ ظالم بن جائے گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر امید نہیں آپ نے رکھنی. سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں جی، آپ کو مدد کرتے ہیں نا. اچھا، اب تو ایک تو یہ ہو گیا، سمجھ آ گئی نا. اچھا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ بات کے انداز میں خیال رکھنا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ بری باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز میں بری باتیں کی جائیں. کسی کی برائی کرو یا برا کسی کو کہو تو مجھ سے بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ انسان بد گوئی کرے، بری باتیں کرے. بات کے انداز میں بھی ہے، بات اپنے موضوع کے حساب سے بھی ہے، بات اپنے طریقے کے حوالے سے بھی ہے. کیسی بات کی جا رہی ہے، جھوٹ، جو بھی زبان کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی زبان سے غلط کام لے. اس کا یہ مطلب ہے بد زبانی آ گئی، بد کلامی آ گئی، بدتمیزی آ گئی، تانے تشنے آ گئے، لان تان آ گیا، اس میں جھوٹ آ گیا، اس میں غیبت آ گیا، اس میں بہتان لگانا آ گیا، اس میں چغلی آ گئی، تمام چیزیں آ گئی اس کے اندر نا. تو یہ تمام ایسی باتیں جن کے انداز خراب ہیں. انداز ہماری بات کرنے کے انداز ہے نا. جھوٹ بولنا، زبانی باتیں کر لینا، کسی کا مذاق اڑا لینا، کسی کے عیب نکال لینا ہے نا، کسی کے نام رکھ لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں انداز کے حوالے سے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. اللہ کو یہ ساری چیزیں نہیں پسند.
جھوٹ بولنے والے کے لیے تو آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ اور بخل یہ دو صفات مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح سے موضوعات کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، جیسے کہ فحش باتیں ہو گئی، بے حیائی کی باتیں ہو گئی، قصے کہانیاں ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ اسکینڈل مانگرنگ ہو گئی، اس کی باتیں اس کی باتیں، اس کے ساتھ چکر، اس کے ساتھ ساری معاملات، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی جو ہے یہ سب موضوعات کے حوالے سے بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں، عریانی کی یا اسکینڈل مانگرنگ وغیرہ، یہ سب یا اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اونچی آواز میں یہ سارے معاملات کرتا ہوا نظر آئے۔ اور اونچی آواز میں کرنا تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں بیسیکلی بد اخلاقی کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ انسان کا اخلاق اس کی زبان سے آتا ہے، اور یہ سب بد اخلاقی کے معاملات ہیں جو یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بدخو شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں۔ سب سے برا شخص کون ہوگا؟ بدترین، جس سے زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔ لوگ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر سکتے، پیرنٹس اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے کہ بیٹے سے بات کروں گا تو اس نے اٹھا کے مجھے سنانی ہے۔ وہ مائیں ڈرتی ہیں بچوں سے بات کرتے ہوئے۔ کچھ اولاد اپنے والدین سے ڈرتی ہے کہ اتنی بد اخلاقی کرتا ہے ان کا والد، اتنا ایسا ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی، کوئی رشتہ داروں میں سے ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ تو وہ سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے دور بھاگتے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ سب سے بہترین اخلاق کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت اخلاقیات اور رویے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پاتا ہے جیسے ساری زندگی روزہ رکھنے والا، ساری دن رات قیام کرنے والا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جو چیزیں بہترین چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ ان میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک چیز اس میں سے حسن اخلاق بھی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ حسن اخلاق تمام اعمال پہ سبقت لے گئے۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ہماری کنٹرول میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی زبان سے ہمارے اخلاق کو ہمیں سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث اور وسیلہ بھی بنیں گے، اور یہی اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ کون سی دعا سکھائی ہے؟ کہ جب شیشہ دیکھو، آئینہ دیکھو تو اللہ سے کہنا کہ اللہم، اے میرے اللہ، کما حسنت خلقی، کہ جیسے تو نے مجھے بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، میری شکل خوبصورت بنائی ہے، فحسن خلقی، بس میری اخلاق بھی بہترین بنا دے۔ اللہ جیسے تو نے مجھے حسین بنایا، میرے اخلاق بھی بہترین بنا دے۔
تو یہ ہم چہروں کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں. وہ کبھی جو ہے وہ اس پہ ہائیڈرا فیشیل کرا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی بوٹاکس کرا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی سیرمز لگا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کون سی چیزیں, کبھی کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی فکر نہ کریں, چہروں کے داغ دھبوں کی فکر نہ کریں, اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنے اخلاق کی فکر کریں. اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے پیارے نبی نے دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہلت عمل میں ہی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ساری زندگی بیکار محمل خرافات لا یعنی چیزوں پر ضائع کرتے جاتے ہیں, جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے نہ آخرت میں ملنا ہے. جب زندگی کے ٹائم ختم ہونے لگتا ہے, جب ہمارے ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں, پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہم کیسی زندگی گزار کے آگے, ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں سکھایا تھا, ہے نا. آپ نے فرمایا تھا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کے انسان کے آدمی کا اسلام کا حسن یہ ہے, یعنی کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز چھوڑ دے, ہر ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام حسین ہو جائے, ہمارا ایمان حسین ہو جائے, ہمارے اعمال حسین ہو جائے, تو بس ایک کرائٹیریا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو. بیکار محمل خرافات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بیٹھے فیشن پہ باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی ڈراموں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں, اس کے توے لگائے جا رہے ہیں, اس کے توے لگائے جا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے ٹائم سپینڈ کیے جا رہے ہیں, موویز دیکھی جا رہی ہیں, کتنا کچھ کیا جا رہا ہے. بازاروں میں ونڈو شاپنگ, نیٹ پہ بیٹھ کے سرفنگ, کہاں سیلیں لگی ہیں, کون سے ڈسکاؤنٹس آ گئے ہیں, لا یعنی چیز. اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو لا یعنی کو چھوڑنا ہوگا. اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. کیا کریں, اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. اللہ یہ لا یعنی چیزیں میری زندگی سے نکال دے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حرام کردہ چیزوں کی فہرست بتائی. حرام کردہ چیزیں, 7 حرام کردہ چیزوں کی فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور آپ نے فرمایا 7 حرام کردہ چیزوں سے بچو. ایک تو یہ کہ کثرت سوال سے بچو, ٹو مچ کوشچن نہیں کرنا, جو سمجھ آ رہا ہے جتنا سمجھ آ رہا ہے کر دو. میں نے آپ کو کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں. چھوٹی باتوں کو نہیں پوچھنا چاہیے, موٹی موٹی باتیں پکڑے کرتے چلے جائیں. سمجھ آ گئی, نماز پڑھنی ہے جی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اب ہاتھ اوپر باندھوں کہ نیچے باندھوں, چار دعائیں پڑھوں کہ ایک دعا پڑھوں, جتنا آتا ہے کریں. طریقہ سیکھ لیا پڑھیں, نماز پڑھیں. سمجھ آ گئی. نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے طریقے ہم نے سیکھے, وہ کریں. وضو کو بنا سوار کے کریں. سمجھ آ گئی. تو خواہ مخواہ میں فضول کے سوالوں سے بچنا چاہیے, کہ مختلف قومیں جو تھی وہ بھی کثرت سوال کی بنا پر ہلاک ہوئی تھی. حرام دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ماؤں کو ستانا, لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا, ہرس, بخل, مال کو ضائع کرنا, اور 7ویں چیز ہے بیکار محمل گفتگو کرنا. یہ حرام ہے. آج کل محفل میں رنگ ہی نہیں جمتا جب تک کہ حرام کام یہ ہم کرنا لیں, بیکار محمل گفتگو کرنا لیں. جی اس کو سمجھتے ہیں تمہیں کیا آتا ہے, تم تو بدھو ہو. کثرت سوال
माओं को सताना, लड़कियों को जिंदा दफन करना, हिरस, बुखल, माल को ज़ाया करना, यानी ना हिरस करो ना बुखल करो, ना माल की ज्यादती का वो करो, ना ही कंजूसी करो, और ना ही माल को ज़ाया करो। माल को ज़ाया करना, और आखिरी क्या है, बेकार मुहमिल गुफ्तगू करना। अल्लाह हमारी ज़बान से बेहतरीन काम ले ले। बेहतरीन काम के लिए ली तो अल्लाह ने बनाई थी, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने रहमान कह के सूरह रहमान शुरू की, और फिर अपनी बेहतरीन तख्लीक इंसान का बता के कहा मैंने इसको बोलना सिखाया है, मैंने इसको जबान दी है जिससे ये बोलता है। तो क्या बोलना है, ये बेकार मौमिल गुफ्तगू करनी है, बिस्सूई मिनल क़ौल करना है। क्या करना है, इस काम जबान को किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के लिए, तावनु अलिल बिर्रि व तक़वा के लिए, तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र के लिए करना है ना। इस काम के लिए ही तो अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह की वहदानियत को इस पूरी के पूरी सरजमीन को कायम करने के लिए, इस ज़बान से कुरान के पैगामात को पढ़ने पढ़ाने के लिए, जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा के लिए, खुशुलहानी से इस कुरान की तिलावत के लिए। इस ज़बान को किस कामों के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी बात किन चीज़ों में इख्तियार करनी है, लान तान के लिए, ताने दिशने देंगे, ग़ीबत चुगलियाँ करेंगे। जो रब पसंद तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, यही ज़बान उसको इबादुर रहमान के आला तरीन दर्जों तक ले जाएगी, जन्नत के बाला खानों का हकदार बनाएगी। और यही ज़बान जो है अगर गलत तरीके से इख्तियार कर ली तो जहन्नुम की पस्तियों और गहराइयों में गिराने का सबब बन जाएगी। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की और इससे सही रवैया इख्तियार करवाने की तौफीक अता फरमाए। इसी कम से आपने फरमाया था कद समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पा ली। आपने फरमाया बोल सकते हो तो अच्छा बोलो वरना चुप रहो। एक मर्तबा क्या हुआ, आपने फरमाया नरम और मीठी बात भी सदका है। फिर ना एक मर्तबा क्या हुआ कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जो कि मसीहुल इस्लाम है, वो एक मर्तबा मुंह लपेट कर लेटे हुए थे। तो इमरान बिन हसन वहाँ से गुजरा, उन्होंने पूछा कि क्या बात है ना, आप ऐसे क्यों लेटे हुए? तो वो मुंह लपेट के लेटे हुए थे। तो कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि बुरे साथी की हमनशीनी से तो तन्हाई बेहतर है, कि मैं किसी ऐसे बुरे साथी के साथ बैठूं जाकर, उससे क्या बेहतर है कि मैं तन्हा रहूं। और अच्छे साथी का साथ तन्हाई से बेहतर है, यानी तन्हा रहने से बेहतर क्या है कि मेरे साथ मेरा साथी अच्छा हो। बुरे साथी के साथ रहने से तन्हा रहना बेहतर है कि बजाय इसके कि मैं किसी बुरे साथी के साथ रहूं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन अगर अच्छा साथी कोई है तो बेहतर है कि मैं तन्हा ना रहूं बल्कि अच्छे साथी के साथ। आप कुछ सीखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद आपने फरमाया कि किसी को अच्छी बात बताना खामोश रहने से बेहतर है, क्योंकि तन्हा थी तो मैं खामोश रही और मेरा अच्छा साथी था तो अच्छी बात मैंने बता दी। तो याद रखने के लिए मैं आपको सिखा दूं, तो क्या है, किसी को अच्छी बात बताना खामोश रहने से बेहतर है, और बुरी बात बताने से बेहतर है कि खामोश ही रहे। मैसेजेस जो आप भेजते हैं अच्छी चीज भेजनी चाहिए आपको। जी, अच्छी बात ही भेजनी चाहिए, अच्छा मैसेज ही भेजना चाहिए। अच्छी बात बताना खामोश रहने से बेहतर है, ठीक है। एक बात, किसी के घर जाते हैं उन्हें, या मुझे अच्छा थोड़ी देर बैठो तो सही, कोई और तो हाल तो सुनाओ, अच्छा और सुनाओ, हाँ। अच्छा ये सुनो। अब उसको बंदा अगर ज़हन में है तो उसको क्या कहें? अगर किसी के घर जाते हैं और कोई बार बार बिठा रहा है, अच्छा चलो बैठो तो सही, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, अच्छा फलानी की भी सुनाओ, फलानी की भी सुनाओ, भी यही होता है। तो कहीं क्या, अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, कालू सलामा। ऐसे लोगों के साथ क्या है, देखिए बेसिकली ये जो है ना गंदी बातें,
بے حیائی نہیں ہے تو غیبت ہے, لوگوں کی باتیں ہیں. پیپل ڈسکشن چھوڑ دے اپنی زندگی سے, یہ اصول بنا لیں, لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا, زبان پہ کنٹرول آ جائے گا انشاءاللہ. جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ میں نے لوگوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا, اب آپ کی چاہے جٹھانی ہے یا ساس ہے یا امی ہے یا بہن ہے یا کزن ہے یا دوست ہے, کوئی بھی, چاہے شوہر ہی ہے, کوئی بھی ہے, پیپل ڈسکشن آپ نے عہد کر لیا میں نے نہیں کرنا, تو انشاءاللہ آپ اپنی زبان پہ بہت حد تک کنٹرول کر لیں. تو آج سب میرے ساتھ عہد کر لیں, آج سب میرے ساتھ عہد کر لیں. یہ وہ محفل ہے جس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں سکینے نازل کر رہے ہیں, ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کر رہے, اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پیپل ڈسکشن نہیں کروں گی, آج میں اپنی زبان پہ پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی. میں نے آج سے اگر میری زبان سے نکلنے بھی لگے تو اللہ تعالیٰ مجھے روک دے. اللہ فرشتوں کو میرے ساتھی بنا کے میری زبان کو کنٹرول کرنا. یہ دعا مانگے نا, اللہ سے مانگیں گے اللہ نہیں دے گا. ہدایت کے لیے مانگیں گے, دل کھول کے مانگیں گے, پورے دل سے مانگیں گے کہ اللہ نہیں دے گا, دے گا. بات یہ کہ ہم خود ہی نہیں مانگتے, ہم خود ہی نہیں چاہتے. ہاں آپ کہتی تھی نا کیا کرنا, میں کیا کرنا, اب دیکھیں فرق ہے نا, کتنے سالوں بعد ہی پڑھا, لیکن پڑھا نا, اویئرنیس جب آ جاتی ہے انسان کے اندر تو اصلاح بھی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں, اللہ سے معافی مانگ, جو ہو گیا معافی مانگ, اللہ سے معافی مانگ لیں. اور اس کا ایک اور حل ہے, کسی کے بارے میں کوئی کر لی ہے نا بات, اس کی اچھائی بھی بیان کر دیں اسی محفل میں, اس کے لیے استغفار بھی کر لیں, اسی کی اچھائی بھی بیان کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, it's not that difficult. مذاق تو نہیں بنا کے رکھنا ہم نے, obviously یہ تھوڑی ہے کہ ہاں جی دیکھیں اللہ بھی وہی والی توبہ قبول کرتا ہے جو غلطی سے ہو جاتی ہے. جو ڈھٹائی سے کریں گے ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا پھر ثم ازدادوا کفرا نہیں ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. یس, پھر حیا نکل جاتی. تو اب آپ نے حیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی نہیں میرے سے غلطی ہو گئی, میں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ, پھر آپ کا رویہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے آپ کو صحیح بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا, صرف قرآن کی آیات سے تو نہیں نا جلدی جلدی گزرنا. ایک حکم پڑھیں اور اس کو اپنے اندر اتار لیں, اپنے اصلاح کی کوشش کریں کہ یہ بات یقین کریں یہ زبان ہی ہے جو ہم کو یا اوپر لے جائے گی یا نیچے گرائے گی. اس زبان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے آج جہنم دیکھی اور جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. کس وجہ سے تھی؟ ہماری زبان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کو قابو میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے زیادہ نکلے گی بولے گی اتنی زیادہ ناشکری بھی کریں گے. پھر وہی بات ہے کہ وہ ناشکری کی وجہ سے تھی نا وہ عورتوں کی کثرت, کہ وہ اپنی شوہر کی ناشکری کرتی تھی. وہ جو بھی شوہر دیتا تھا اور جب ایک دفعہ بھی نہیں دیا تو کہا میں نے تو آپ سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں, مجھے کچھ پایا ہی نہیں. میں ناشکری, یہ بھی کہاں سے ہوتی ہے ناشکری؟ الحمدللہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان سے. اور ناشکری بھی زبان سے. تو بس شیطان ہی کے تو بہکانے سے ہم نے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ پڑھنا بار بار. اب بیاعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں. آپ کے دل میں بار بار آتا ہے کسی کے بارے میں کہ بول دوں فلانی نے یہ کیا تھا, بول دوں, بار بار اعوذ باللہ پڑھتے جائیں. پھر بول ہی دیتے کچھ یہ کنٹرول کرنا ہے نا, آج عہد کیا ہے نا, اللہ سے توفیق مانگے, یقین مانے
ہم مذاق بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے وہ وبال ہے جو ہم سب کو سہنا پڑنا ہے. سکینہ اترتا ہے جب آپ کنٹرول کرتے ہیں. جی, اور آپ دیکھیں ہم جب کسی کی بات کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم ایک کسی میں عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور عیب اور یہ جو گندی باتیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ گند ہے نا. مومن اپنے آپ کو گندا نہیں کرتا, اور نہ ہی مومن عیبوں کو دیکھ کر اس طرح آپ اس پر نظر ڈالتا ہے. گند پہ کون بیٹھتا ہے؟ مکھی. اچھی بات اس کے بارے میں کیا اچھی بات ہے, ایپ نہ دیکھیں. یس, جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, اور جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اور ان کو لوگوں کو بتاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس شخص کو رسوا کر دیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, ہم لوگوں کو برائی کر رہے ہیں, فلانے کی برائی فلانے کی برائی, اللہ اسی شخص کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. تو لہٰذا بہت احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے. ایون دوست, اب جیسے بچیاں ہیں, بچی سامنے بیٹھی ہے میری, اب فرینڈس ہیں, فرینڈس کے سرکل میں آپ لوگ ہیں, آپ لوگ ملتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے. چھوٹی بچیوں کی تو ویسے ہی زندگی میں اب سیکھ رہی ہیں, فرینڈس بنتی ہیں, 100 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. they don't know how to tackle the situation, کیسے کروں کیا کروں. تو کیا کرنا ہے, اس آتی ہے وہ اپنی بچی اپنی ماں کے پاس آتی ہے, ساری باتیں بتاتی ہے, ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو اس نے تو ساری قصہ کہانی غیبتوں سے پوٹلی بھر کھول کے جو ہے نا ماں کے سامنے رکھ دی. یہاں پہ ماں کو چاہیے تھا کہ ماں بچی کو ٹوک دیتی اور کیا کہتی, مجھے کسی کا نام لے کے بات نہیں سنانی. تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, 3 دوستیں ہیں, 6 دوستیں ہیں, ABCDEF, ایک دوست کا A ہے, دوسری B ہے, تیسری C ہے, چوتھی D ہے, اس طرح کر کے بولنا, A نے ایسے کہا, B نے ایسے کیا. I don't want to listen to the name of that girl جس نے یہ کام کیا. وہ ایک سینیریو بچی بنا کے پیش کرے گی ماں کے سامنے, امی ایسے 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 ہوا, آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا. D نے یہ کہا تھا, C نے ایسے کہا, F نے یہ بولی, تو کیا ہونا چاہیے تھا. یا یہ کہ میری ایک دوست نے ایسے ایسے کہا ہے یا ایسے ایسے کیا ہے, تو کیا یہ کرنا چاہیے تھا. نام, اب مائیں کہتی نام تو بتاؤ مجھے کیا تھا اس کا, نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھی, وہ تھی کون, وہی ساس تھی, جیٹھانی تھی, نند تھی, کون سی والی نند تھی مجھے بتاؤ. نہیں, یہ بات یہ ٹریننگ ماؤں نے دی. ABC اللہ کی سنت ہے قرآن پاک کے اندر, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے نام لے کر ذاتیات پہ تنقید نہیں کرتے. وہ قصہ بتاتے ہیں, وہ سینیریو, وہ کردار دکھاتے ہیں, اس کی عکاسی کرتے ہیں, سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کو ایسے کرنا چاہیے, یہ کرنا. پیپل ڈسکشن نہیں کرنی نام لے کر. آئندہ سے انشاءاللہ میں نے آپ کو طریقہ بھی سکھا دیا نکلنے کا. کوئی بات ڈسکس کرنی ہے, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتانی ہے کہ گھر میں خاندان میں کچھ ایسے ایسے ہو گیا تو اب کیا کروں, تو اب وہ آپ کو بتائے گا نا. اب آپ نے برائی تو نہیں کرنی, اب ظاہر ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گا, اس سے آپ نے پوچھنا ہے. تو آپ نے کہنا ہے اگر ایسے اور ایسے ایک اور بی اور سی اور اس طرح ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, آپ مجھے بتا دیں. اب وہ پوچھے گا کس نے کہا تھا, مجھے بتاؤ. نہیں, میں بتاؤں گی نہیں, آپ ایڈمنٹ رہیں, نہیں بتاؤں گی, آپ کا قائم رہیں, میں نام نہیں لوں گی. بڑی بات آسان ہے, یہ مشکل نہیں. دیں گے 2 دفعہ نہیں تو کہو ٹھیک ہے نہ دے, مجھے کوئی اور دے دے گا ایڈوائس, اللہ کوئی اور آپ کو وسیلہ بنا دے گا. نہیں, پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں نہیں, ان سے کہو آپ مجھے مشورہ دے دیں, میں خود ہی دیکھ لوں گی. اس شخص کے مطابق مشورہ نہیں دیکھنا, آپ نے مجھے حق اور باطل کے حساب سے مشورہ دینا ہے. آپ نے مجھے اس شخص کے مطابق مشورہ نہیں دینا, آپ نے حق اور باطل کے مطابق مشورہ دینا. ہاں جی, ابھی پیچھے پڑا ہے نا, کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے علم بردار ہو جاؤ, خواہ اس کی
عزت میں تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مشورہ دیا جائے گا اس حساب سے کر لینا. نہیں, حق اور باطل کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور مشورہ لینا. اور ولایت اگر آپ کا شوہر مومن نہیں ہے تو اس سے ولایت نہیں کرنی. پھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, ولایت کا معاملہ بھی کس سے کرنا ہے؟ مومن, صرف مومن سے ہی کرے گا. مشورے لینے, مشاورت کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے جن کے پاس اللہ رسول کا علم ہو, تاکہ آپ کو صحیح انداز میں صحیح طریقے پر حق اور باطل کے حساب سے مشورہ دیا جائے. سمجھ آ گئی؟ اب سب لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے تو اپنے گھر والوں سے توڑ دیا, انہوں نے تو اپنے گھر والوں کے خلاف کر دیا. میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی آپ لوگوں سے. آپ نے سب کے ساتھ بھی رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. حق کا, آپ کو ہر چیز کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, طریقہ بھی سکھاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ جی. لیکن اب اتنے حقوق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تبدو خیرن او تخفوہ, اگر تم ظاہر میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا تم چھپا لو اس کی کمی کو جو اس نے تم پر ظلم کیا ہے, او تعفو عن سوء, یا تم اس کی برائی کو معاف ہی کر دو, درگزر ہی کر دو, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, بس بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, قدرت رکھنے والا. وہ قدیر رب تمہاری غلطیوں, کمیوں کو تاہیوں پر تمہیں نہیں پکڑتا, معافی کیے جاتا ہے, نوازتا ہی چلا جاتا ہے. کیا تمہارا حق تھا کہ تمہیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا؟ تم اتنے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو, پھر بھی اللہ تمہیں نوازا چلا جا رہا ہے. اتنی قدرت ہونے کے باوجود وہ معاف کر رہا ہے, تو کیا تم نہیں معاف کر سکتے اگلے کے لیے تم پر ظلم کر دیا تو؟ یہ سوچ لو. بس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ اگر تم ظاہر میں بھلائی ہی کیے جاؤ, یا پھر تم اس کی برائی کو چھپا لو, یا پھر تم درگزر کر دو, سب سے اچھی بات اس کی برائی کو درگزر کر دو, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا اور قادر ہے, قدرت رکھنے والا بھی. تو معاف کرنے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں, وہ سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلوان کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں اگلے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کو معاف کر دے. تو آپ اللہ کے آگے پہلوان بننا چاہتے ہیں تو بدلے کی طاقت کے باوجود بھی کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا. گو کہ اللہ نے ہمیں ظلم کے اوپر اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے آگے زبان کھول سکتے ہیں, لیکن کیا کرو؟ بہتر یہ ہے کہ تم معاف کرو, اللہ کی نظر میں پہلوان بن جاؤ گے. آپ نے فرمایا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے اطراف میں محل کی خوشخبری ہے. حق پر ہیں آپ نے زیادتی نہیں کی تھی, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ایک دم سے آگے آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا تھا. اور وہ خاموش اگر رہتے, جھگڑا چھوڑ دیتے, نہ آگے دو بدو بولتے, تو کہاں محل کی خوشخبری ہے؟ جنت کے اطراف میں محل کی خوشخبری ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا قسم کھا کر کہ صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی کو معاف کریں گے تو اگلا کہے گا ہاں اسی کا قصور ہوگا تبھی تو چپ ہو گئی, بولی نہیں کچھ بھی. دیکھا نا, بولتی تھی, اگر صحیح ہوتی تو خود ہی آگے سے بولتی. ہم لوگ ٹکنے بھی نہیں دیتے, نہیں نا ٹکنے دیتے. یہ کیا, اب میں کچھ بھی نہ بولتی, پھر وہ سمجھتی کہ پتہ نہیں میری قصور ہے, میں ہی قصوروار تھی. پھر کہتے ہیں بولو نا. ہاں جی. تو آپ نے فرما دیا کہ اگر تم معاف کرو گے نا تمہاری عزت کم نہیں ہوگی. مت سمجھنا کہ مجھے نیچے دکھا دیں گے اور کہیں گے جی اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, یا باقی میں اس کا ہی قصور تھا اور میں ذلیل ہو جاؤں گی. ہاں جی, اس کو تو جواب ہی نہیں آیا. دیکھو نا, جواب اگر ہوتا تو بولتی نا, کیوں نہیں بولی, چپ رہی. نیت ہے نا, آپ کی نیت. آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ میں خاموش رہوں گی, میں اگنور کروں گی, میں درگزر کروں گی اور میں معاف کر دوں گی, صحیح جو کرنا چاہتی کرے, میری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟
माफ करते और हैं, आज आखिरत में अल्लाह के ऊपर वो फैसला रखने में कोई फर्क है सेम? आप माफ कर देंगे और आप अल्लाह पे डाल देंगे। आप अगर ये कहते हैं कि अल्लाह मैंने इसको माफ कर दिया, तो फिर तो अल्लाह पे छोड़ दो। अभी आपको उसकी हदीस सुना दी थी, अगर आपने हक पर होने के बावजूद भी दूसरे को माफ ही कर दिया, तो फिर आपने फरमाया कयामत के रोज मुनादी होगा, ऐलान किया जाएगा कि जिनका अल्लाह के ऊपर हक है वो खड़े हो जाए। बेटा आपके सवाल का जवाब है कि आपने अगर माफ ही कर दिया किसी को, उसकी ज्यादती के बावजूद माफ ही कर दिया, तो फिर अल्लाह पर हक है ना जिन लोगों का, वो खड़े हो जाए, ऐलान किया जाएगा कि अल्लाह का हक किन लोगों पर है। तो सिर्फ वो लोग खड़े होंगे जो माफ कर दिया करते थे और चशम पोशी करते थे। अल्लाह का हक है उनके ऊपर, किस चीज का हक होगा कि अल्लाह उनको जन्नत में ले जाए। ये छोटी बात नहीं है। जो दुनिया वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। इसलिए माफ कर दे कि अल्लाह तू क़यामत में मुझे माफ कर दे। अल्लाह तू अफूवन कदीर है, तू कुदरत के बावजूद माफ कर रहे हैं मुझ जैसी हकीर शय को। तो अल्लाह ये भी तो तेरे बंदे हैं, इनसे अगर कोई कसूर हो जाएगा, जब तू मुझे इतना बड़ा होके माफ कर सकता है, तो मैं इतनी हकीर होकर इसके जुल्म को माफ क्यों नहीं कर सकती। इसको जन्नत में अल्लाह ले जाएगा, ये अगला फिक्र आपने बोला। जाहिर है अल्लाह ताला जन्नत ही में ले जाएगा ना। अल्लाह का हक होगा कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को जो माफ कर दिया करते थे, हक होने के बावजूद भी कि वो किसी को जुल्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो माफ ही कर देते थे, तो बस फिर अल्लाह सुब्हाना ताला का हक होगा कि हाँ जी वो अल्लाह उनको जन्नत में ले जाएगा। क्योंकि देखिए आप किसी के साथ आजिज़ी करेंगे, इंकिसारी ही के साथ रहेंगे और लो प्रोफाइल पर मिलेंगे लोगों के साथ, तो आप कभी नीचे नहीं होंगे, आपके ही दर्जात बुलंद होंगे। माफ करने से मर्दों में ये चीज होती है और हमें मर्दों से सीखनी चाहिए। माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, सदका देने से माल कम नहीं होता, और आजिज़ी और इंकिसारी करने से दर्जात बुलंद होते। ठान लीजिए इस चीज को, अंदर अपने पी लीजिए कि अल्लाह हमें आजिज बना दे। अल्लाह हमें माफ करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें ज़बान पे काबू पाने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, और बेशक वो लोग जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं, वयुरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, और वो ये चाहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक कर दें। वयक़ूलूना नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, और वो ये कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। वयुरीदूना यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो ये चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान में एक रास्ता निकाल लें। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, ये लोग सच्चे पक्के काफिर हैं। वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ताला ने ऐसे काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार करके रखा है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, वलम युफर्रिकू बैन अहदिम मिनहुम, और उनके दरमियान किसी में तफरीक नहीं करते। उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, ये लोग हैं जिनको हम अनकरीब उनके अजर देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। दो बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे। एक तो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ और अल्लाह के रसूलों के दरमियान कुफ्र करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान कुफ्र करते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कुफ्र करें, तफरीक करें, फ़र्क करें। अल्लाह के और रसूल के दरमियान फ़र्क कैसे हो सकता है? रसूलों के दरमियान तो फ़र्क हमें समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे कि यहूद हैं, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक को माना, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक को माना। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते थे, वो कहते थे वो जादूगर है, नाउज़ुबिल्लाह। तो कुछ को माना, कुछ को नहीं माना। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मानते रहे, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, باقی اس کے بعد نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ ہارون نہ کسی اور, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو نبیوں رسولوں کے درمیان تو تفریق سمجھ میں آتی ہے, کرتے تھے لوگ, اور مختلف جو یہ نیشنز ہیں یہ کر رہی ہیں, لیکن اللہ اور رسول کے درمیان تفریق یہ کیسے ہوتی؟ اللہ سے آگے تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا, یعنی ہم اللہ کو تو مانیں گے, رسول کو نہیں مانیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں, یہ مانتے تھے. نہیں, یہ بھی نہیں مانتے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا یہ ہے کہ اللہ کو تو ماننا, رسول کو نہیں ماننا. اچھا, سنت کو نہیں ماننا. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, حضور کو نہیں مانتے تھے. سمجھ آئی؟ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بہت سارے ایسے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم قرآن کو تو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, حدیث محفوظ نہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ حدیث کو بھی محفوظ کیا میں نے. لوگ کہتے ہیں نا ایسی باتیں, حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتے ہیں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی وہی نکلتا تھا جو اللہ چاہتے تھے. تو جہاں اللہ نے اپنی باتوں کو قرآن شریف کی صورت میں محفوظ کرنے کا ذمہ لیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حدیث جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہی گئی, کی گئی یا بتائی گئی باتوں کو سمجھانے والے شخص, جو کہ کہہ لیں کہ ورکنگ ہیومن ماڈل کی صورت میں جو نمونہ قرآن بنا کے اللہ نے بھیجا تھا, کیا اس کی چیزوں کو محفوظ نہیں کیا ہوگا؟ صرف قرآن کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے. دین کے پہلی عبادت جو کہ نماز ہے, اس میں کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ جی اذان کے کلمات کیا ہوں گے. وضو کے لیے بس کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, اپنے جو ہے وہ اِلَى الْمَرَافِقِ, اور یہاں تک اپنے دھو لینا, ہاتھ اور پاؤں اور یہ اپنا سر کا مسح کر لینا. 4 فرائض سے وضو بتایا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا گیا. نمازوں کے اوقات سورج کے آگے پیچھے کے حساب سے بتایا گیا, لیکن اول وقت کون سا ہے, آخر وقت کون سا ہے, وہ نہیں بتایا گیا. نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا. رکوع کیسے ہوگا, سجدہ کیسے کرنا ہے, دعائیں کیا ہوں گی, قیام میں کیا پڑھنا ہے, ثنا میں کیا پڑھنا ہے, دعائے استفتاح کیسے ہے, سجدوں میں کیا پڑھا جائے گا, کچھ تشہد میں کیا پڑھا جائے گا, کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب تک کہ ہم حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا نہیں لیتے, ہم دین کا ایک حکم فالو نہیں کر سکتے. روزے کو رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, کیا کیا چیزوں سے ٹوٹتا ہے, کیسی چیزوں سے نہیں ہوتا, کیا ان کے مسائل ہیں, وہ کہاں سے پتہ ہے؟ حیض کے مسائل ہیں, غسل کیسے کرنا ہے, غسل جنابت میں کیا کیا جائے گا, غسل حیض کے سے فارغ ہوتے ہوئے کیا ہوگا, حیض کے مسائل ہیں سارے, کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح حج کی عبادات, حج کے ارکان کچھ بتا دیے, لیکن کیسے, کب, تلبیہ کیا ہوگی, تکبیر کیسے پڑھی جائے گی, تمام کی تمام چیزیں, کہاں رکنا ہے, کہاں دعائیں کرنی ہیں, کون سی قبولیت دعا کی جگہیں ہیں, کون سی قبولیت دعا کی وہ ہیں اوقات ہیں, کہاں سے ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ حدیث سے. تو دین کا کوئی حکم ہم نہیں کر سکتے, امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, فالو نہیں کر سکتے, جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ ملا لیں. آج دنیا کے اندر ایک انڈیا میں غالباً وہ تحریک نکلی ہے جس کو کہتے تھے قرآن کافی تحریک. ہمارے لیے قرآن کافی ہے, بس ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں تو بہت 300 سال کے بعد جو ہے وہ لکھی گئی, اور اس کے اندر تو بہت زیادہ لیٹرل چیزیں بھی آ گئیں, امینڈمنٹس ہو گئیں, لوگوں نے اپنی طرف سے ضعیف حدیث بنا دی. جو قرآن کو سمجھتا جاتا ہے اس کو حدیث کے اندر سے خود بخود سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے. یہ قرآن فرقان ہے, یہ آپ کی ایسی سوچ ڈیویلپ کرتا ہے
کہ وہ آپ کو حدیث جو کہ ضعیف ہوتی ہے وہ خود ہی ٹکرانے لگ جاتی ہے, آپ کو خود ہی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ قرآن کی مزاج اسلوب سے میچ ہی نہیں کرتی, اور جو میچ کرتی ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ فرقان اللہ دیتا ہے. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے کہ اگر شک اس کے اندر سے نکال دو گے تو اللہ کا تقوی رکھو گے دل کے اندر, تو یہ کتاب تمہارے لیے ہدن, ہدایت بنے گی. یہ فرقان ہے, حق باطل, جائز ناجائز, نیکی گناہ, جزا ثواب, عذاب, حلال حرام, تمام چیزوں کو کھول کھول کے چھانٹ چھانٹ کے ان کا فرق نکال کے دے دیتی ہے. سب چیزیں ہمیں سمجھنا آ جاتی ہیں. تو ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے, اسلم جراج پوری. اس نے بیسیکلی قرآن کافی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. تو ہم قرآن کے نہ معنی سمجھ سکتے ہیں, نہ قرآن کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں حدیث کو ملائے بغیر, نہ اس کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں, نہ طریقے عبادات کو سمجھ سکتے ہیں, اور نہ ہی طریقے عبادات کو فالو کر سکتے ہیں. کچھ بھی تو نہیں ہم کر سکتے جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ ملا لیں. تو اللہ نے کیا کہا, پاکستان میں بھی کافی لوگ ہیں. ہاں جی, پاکستان میں بھی کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جی مانتے ہی نہیں ہیں, کسی بھی کتب احادیث کو نہیں مانتے. وہ جو 6 صحاح 6 کی کتابیں نا ان کو نہیں مانتے, صرف ایک کو مانتے ہیں, موطا امام مالک کو بس, اور کسی کو نہیں مانتے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ انگلی پکڑ سے کر اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر بغیر کسی کنفیوژن کے چلاتے, اور اللہ تمام سنت کی تمام چیزوں کے ساتھ عمل کر کے ہمیں اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کو لے کے چلیں گے تو پھر ہی لعلکم تفلحون کا معاملہ ہوگا. اللہ نے اس کو مشروط کر دیا. اللہ نے کہا ہے اپنی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کہا نا اللہ نے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی تو اللہ کی اطاعت کرے گا. اور مطلب من یطع اللہ و یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلے گا وہی عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا. تو گویا دونوں چیزوں کو لازماً لے کر چلنا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں, یعنی انکار کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, یعنی اللہ کے اور رسول کے درمیان فرق کر دیں, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے, اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یعنی کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آسان دین کر لیتے ہیں بس. اور کئی لوگوں نے پھر اسی طرح کیا ہے, جو سمجھ میں آ رہے, جتنا سمجھ میں آ رہے قرآن سے بس وہ ٹھیک ہے یہ کر لو, بس ایک بیچ کی راہ نکال لیے. یہ لوگ جو کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کس نے رکھی تھی؟ اکبر نے بھی تو رکھا تھا, ایک دین بنایا تھا, دین الہی کے نام سے بنایا تھا اس نے دین الہی. اور کیا ہوا تھا, اس نے جب دین الہی بنایا, اپنے ہندو مذہب کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کے ایک اور دین بنا لیا, تو جب وہ مرا تو اس کی لاش کو جلا دیا. تو اللہ اب اس کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا, یہ ان کو دنیا کا عذاب ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کیا ہے, اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ جو ہیں پکے کٹر کافر ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے. تو اکبر کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا گیا کہ اس کی لاش کو قبر نصیب نہیں ہوئی اور جلا دیا گیا. بخلاف اس کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آن دا ادر ہینڈ دوسری بات کہی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں وہاں اپوزٹ رویہ بھی دکھاتے ہیں کہ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. دیکھیں اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ الہ ہے, اور نبی مخلوق ہے. وہ الہ نہیں ہے, وہ اللہ ہے اور یہ مخلوق ہے, اور اس کے اندر کیا ہے, یہ عبد ہے و رسول ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں.
मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे भी हैं, रसूल भी। ये है कि तफरीक ना करना, जिसको जहां रखने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उसको वहीं रख के चलते हैं। लेकिन क्या है, अल्लाह ने अपनी अताअत के साथ मशरूत कर दिया नबी की अताअत को, उसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। और जो लोग ऐसे करते हैं, अल्लाह फरमाता है उलाइका सौफ युअतीहिम उजूरहुम, ये वो लोग होंगे जिनको हम उनके अजर उनको देंगे। अजर क्या है? अजर किसको कहते हैं? बेसिकली बदला, वो जो आप इवज, जो मुआवजा होता है ना, जैसे कि आप काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, उजरत, तो वो तो मस्ट होती है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक काम करें, एक एफर्ट करें और उसकी आपको उजरत ना मिले। तो अल्लाह ने कहा सौफ युअतीहिम उजूरहुम, हम अनकरीब उनको उनकी उजरत देंगे। उजूरहुम, वो जो उन्होंने एफर्ट्स की है ना, वो जो मेहनतें की हैं उन्होंने, वो जो मसनून तरीकों पर अमल करने लगे हैं, उजूर की सूरत में मिलेंगे। एक तो ये कि जितना अजर बढ़ते चले जाते हैं ना कुछ चीजों से हमारे, सबसे पहले तो है कि नियत कैसी है हमारी, हमारे अंदर इखलास कितना है, हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक था कि नहीं था। जितना सुन्नत के मुताबिक अमल होगा उतना ही अजर होगा, जितना इखलास होगा उतना ही अजर होगा। और ये कि जितनी सबकत लेके जाकर हमने वो काम किया, जितनी जल्दी किया, जितने पायनियर बने, जो आगे बढ़कर गए, साबिकून थे ना, उलाइकल मुकर्रबून, जिन्होंने पहले ईमान लाने में सबकत की, अल्लाह ने उनको मुकर्रब बनाया। जो पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचते अगली सफ में, उसका अजर ही बहुत सा। जिसको आखिर वक्त में अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी, अल्लाह ने तो उसको फिर माफ कर दिया, है ना। तो जितना सबकत होगी उतना अजर बढ़ेगा, जितना सुन्नत पर अमल होगा उतना अजर होगा, जितना इखलास होगा उतना अजर होगा, जितनी नियत होगी अच्छी उतना आखिरत के लिए उतना अजर होगा। तो जितने जितने अजर हम बढ़ाना चाहते हैं, अपने अमाल के अंदर इन चीजों को रासिक कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे अजर के बारे में कह रहे हैं सौफा युअतीहिम। सौफा का मतलब अनकरीब मैं उनको दूंगा। अनकरीब का मतलब ये नहीं है कि बस अभी ही दे दूंगा, थोड़े अरसे के बाद मिलेगा जरूर। कब मिलेगा ये उजूर? कयामत के दिन। जब सिर्फ सा आता है ना, सयक़ूलु सुफ़हाउ, सनक़ूलु, है ना, सनुल्क़िया, तो अनकरीब वो तो होता है फौरन ही, ये चीज हुई है अब फौरन ही ये काम होगा। लेकिन जब सौफा आता है तो उसका मतलब होता है करीब तो है लेकिन थोड़ा सा दूर है, यानी क़यामत, कुछ अरसे के बाद हम उनको उनके अजर जरूर देंगे। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह सुब्हानहू ताला बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अल्लाह ताला हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमाए। नियत का इखलास ले, पहले तो उससे ही बात शुरू होती है। नियत का इखलास आ जाए, नियत का इखलास आएगा तो फिर बाकी सारे मामलात भी खुद ब खुद आएंगे। मसनून तरीके हैं, फिर उसके बाद आपके सबकत ले जाने के मामलात हैं, पहल मैं कर लूँ, पायनियर मैं बन जाऊँ, अच्छे काम। हम बुरे कामों में तो फौरन आगे बढ़ के जाते हैं, लेकिन जहाँ नेकी का काम करना होता है वहाँ कहते हैं पहले मेरी घर वालों में से सब लोग कर लें, देखूंगी सब लोग सही है, कुछ कह तो नहीं रहे, फिर मैं करूंगी। मैं पहली हो गई तो रिएक्शन लोगों का मेरे से टॉलरेट नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा देखती हूँ जब सब लोग पर्दा करना शुरू होंगे मैं भी कर लूंगी। तो फिर ऐसी बात, तो ऐसी वालों का अजर तो नहीं। जो पायनियर है, जो आगे बढ़ के कर रहे हैं, उनका अजर ही और है। अंसार का अजर क्यों ज्यादा था, महाजरीन का अजर क्यों ज्यादा था? इसीलिए था ना क्योंकि वो साबिकुन बने थे। अल्लाह ताला की बातें हमें समझाए, हमें बेहतरीन रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़बानों की फितनों से हम सबको महफूज फरमाए, हमारी औलादों को महफूज फरमाए। अल्लाह जो बातें आज हमने पढ़ी, अल्लाह इनको हमारे दिलों पे उतार दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दिलों दिमाग में इनको रासिक कर दीजिए, और अल्लाह हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ बशरी तकाज़ों के तहत हमारे अंदर से सरजद हो जाती हैं। अल्लाह हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह
ہم بشر ہیں, ہم نے ہماری زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. ہم سب یہاں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم عاجزی سے آپ کے سامنے جھکے ہیں. اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے آگے پھیلے ہیں. اللہ ہماری جھولیاں ہمارے دامن داغدار ہیں. یا الہی یہ گناہوں سے چھلنی ہے. اللہ ہمارے چہرے کالے ہیں, کس منہ سے آپ کے سامنے بیٹھیں اور کس منہ سے آپ سے مانگیں. لیکن اللہ ہم مانتے ہیں, ہم آمینو بھی کرتے ہیں آپ باللہ و رسولہ, ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ جیسے آپ نے کہا ہم ویسا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ ان مقصد ہم سے ان مقاصد پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اور اللہ تمام بری باتوں سے, برے لوگوں سے, بری محفلوں سے, بری ساتھیوں سے, برے ہم نشینوں سے اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو محفوظ فرما لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی برکتیں, اپنی رحمتیں, اپنی بخششیں اللہ ہم سب کے اوپر, ہمارے گھر والوں کے اوپر نازل رکھیے. اور اللہ ہم سب کو مشکلات, پریشانیوں, تکلیفوں سے محفوظ فرمائیے. اللہ بار بار ہمیں قرآن کی کلاسز میں حاضری نصیب فرمائیے. اللہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اللہ اپنی دست قدرت سے اس کو معاف کر دیجیے گا. اور اللہ ہماری اس عمل کو عمل متقبلہ بنا کے قبول فرما لیجیے گا. اللہ اس عمل کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے گا. اللہ ہمارا آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کروا دیجیے. اللہ ہم اپنے غصے پہ قابو پانا سکھا دیجیے. اللہ اس زبان کو, اس زبان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے. اللہ نہ ہماری یہ زبان کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ کوئی نہ کسی کی زبان سے ہمیں کوئی تکلیف ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ یہ جو آج ہم نے یہ پیغامات پڑھے آپ نے ہمیں ہر طرح سے سورہ حجرات میں کھول کھول کے بتائیں, یہاں کھول کھول کے بتائیں. اللہ اگر کسی نے ہم پر ظلم بھی کر دیا تو اللہ ہمیں پہلوان بنا دیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم اس ظلم کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں کرنے والے بنیں اور اگلے کو معاف کرنے والے بنیں. یا رحیم یہ ظرف ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, آپ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ آپ سب جاننے والے ہیں, آپ شافی ہیں, آپ کافی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دینے والے رب, آپ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے. اللہ جو ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں بیمار ہیں, موذی مرض میں مبتلا ہیں, ڈاکٹر زیبا بیمار ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ان کے بیماری کا شائبہ بھی ان کے پاس نہ رہے, ان کو ایسی صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سائے اپنے گھروں پر قائم اور دائم رکھیے. اللہ ان کے بچوں پر, اس ملک پر, اللہ جیسے جیسے جن مقاصد کے لیے آپ نے ہم سب کو بنایا ہے اللہ ہمارے سے وہ کام لیتے رہیے اور آخری سانسوں تک ہمیں اس کام پر جاری اور ساری رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام, جن کے بچے ابھی شادی سے رہتے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین ان کے لیے جوڑے عطا فرما دیں. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ بہترین جوڑوں سے ان کو ملا دیجیے. اللہ ان کے گھر بیٹھے ان کی ماؤں کی اور باپوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے. اور اللہ جو بچیاں اور بچے اپنے شادی شدہ بندھنوں میں بندھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیاں اور آبادیاں اور خوشحالیاں سے ان کو آباد رکھیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی دائی ہو, تیرے دین کے نام لیوا ہو, اسلام کے مجاہد ہو, دین کے علمبردار ہو. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے. اللہ قرآن کو ان کا دوست بنا دے اور اللہ مسجدوں کو ان کا دوسرا گھر بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, بہترین حکمران نصیب فرما. اللہ اسلام کا قلعہ بنا دے اور اللہ جہاں جہاں مسلمان کٹ رہے پس رہے غیب کے خزانوں سے اللہ ان کو بہترین ایمان نصیب فرما اور ان کی بہترین آسانیاں ان کے لیے عطا فرما. ان کو سکون نصیب فرما اور اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو رزق کی فراوانی نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان اللہ العظیم آمین ثم آمین. نماز پڑھنے ادھر اس کمرے میں